الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت کے حوالے سے جو سبق چل رہا ہے اس کے 6 بیان ہو چکے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے تک اور اس کے فوراً بعد کے واقعات، پہلی وحی، سب سے پہلے ایمان لانے والے، یہ باتیں آپ نے گزشتہ جمعے کو سنی تھی۔ ایمان کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت تفصیلی گفتگو آ چکی ہے۔ گزشتہ سال عقیدے اور عمل کے عنوان سے تفصیلی بیان موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ عصر میں اما پارے میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسان یہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن 2 لوگ یہ خسارے میں، نقصان میں نہیں ہیں۔ ایک وہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور ایک وہ جن کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہاں پر قرآن نے سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور میں نے کئی موقعوں پر مثال کے حوالے سے بھی سمجھایا تھا کہ عقیدے کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے تو ہم جو اعمال کرتے ہیں، وہ چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا اور بھی ہر کام، یہ قابل قبول ہوگا اور اس کام کی اہمیت اور حیثیت ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا، عقیدہ کمزور ہو گیا، تو ایمان میں بگاڑ آ جائے گا اور ایمان کمزور ہو جائے گا، اور ایمان اگر درست نہ ہو تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا 0 ہے، 0 کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک 0 کے ساتھ اور کوئی ڈیجٹ نہ ہو۔ ایک پیپر پہ آپ 1 نہیں 50 0 لکھ دیں، اور دوسرے پیپر میں صرف 1 0 لکھیں، اور اس 1 0 کے شروع میں آپ 1 بڑھا دیں یا 2 بڑھا دیں، 3 بڑھا دیں، تو آپ خود جانتے ہیں کہ اب اس 50 0 کی ویلیو زیادہ ہے یا اس 1 0 کی؟ ظاہر ہے اس 1 0 کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ اسی طرح عقیدہ اور عمل ہے۔ عمل کی مثال یہ 0 کی طرح ہے، اور عقیدے کی مثال یہ اس ڈیجٹ کی طرح ہے جو ہم 0 کے شروع میں لگا رہے ہیں۔ ہم زندگی بھر اعمال کرتے رہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جب شروع میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ صحیح عقیدے کے ساتھ ایک عمل بھی قابل قبول ہوگا، اور غلط عقیدے کے ساتھ زندگی بھر کے اعمال بے حیثیت ہوں گے اور وہ اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہوں گے۔ عقیدے میں بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، رسالت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے،
اور آخرت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ 3 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اگر ہم پورے مذہب اسلام کو کسی ایک شخصیت میں سمیٹنا چاہیں، کسی ایک جگہ سمیٹنا چاہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جو جڑ ہے، بنیاد ہے اسلام کی، دین کی، تو وہ ذات گرامی ہے اللہ کے آخری نبی، آقائے نامدار، سرور کونین، تاجدار دو عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا مرکز اعظم ہے، مرکز سب سے بڑا بنیادی مرکز۔ آپ ہی سے ہمیں قرآن ملا ہے، آپ ہی نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے، آپ ہی سے ہمیں دین کے دیگر احکامات ملے ہیں۔ دین اسلام کے نام پر، مذہب اسلام کے نام پر پچھلے 1450 سالوں میں جو کچھ ہمیں ملا اور قیامت تک جو کچھ ملے گا اور قیامت کے بعد جو کچھ ملے گا، وہ سب صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں عقیدے کے تعلق سے جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، ان میں 3 چیزیں جو میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کی ذات پر ایمان لانا، آپ کی بات پر ایمان لانا اور آپ کی جماعت پر ایمان لانا۔ آپ کی ذات پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کو آخری نبی ماننا، ساری کائنات میں سب سے افضل ماننا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو آخری اور مکمل شریعت ماننا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو آخری اور مکمل کتاب ماننا۔ حضور کو آخری نبی ماننا، اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے، جنہیں ہم احادیث مبارکہ کے نام سے جانتے ہیں، حدیث پر ایمان لانا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، حدیث یہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی اس سے پہلے عرض کی تھی کہ یہ دونوں وحی ہیں، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن کے معانی اور مطلب بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث میں الفاظ رسول اللہ کے ہیں اور معانی اور مطلب مراد یہ اللہ کی ہے۔ یہ فرق ہے، لیکن ہے دونوں وحی۔ تو جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا تعلق ہے نبی کریم کی بات سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اپنے محبوب نبی کو دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں جب اس دنیا سے پردہ فرما کے جا رہے تھے، تو آپ یہ سارا کا سارا دین اپنے جانثار شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے کر کے گئے۔ یہ دین اللہ نے حوالے کیا اپنے محبوب کے، اور اللہ کے محبوب نے یہ دین حوالے کیا اپنے شاگردوں کے۔ تو جس طرح قرآن پر ایمان لانا، حدیث پر ایمان لانا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا، حضور کی احادیث پر ایمان لانا، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اسی طرح وہ پاکیزہ شخصیات جن کے حوالے نبی کریم یہ دین کر کے گئے، ان پر ایمان لانا، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان لانا کہ ہر صحابی جس شخص کے بارے میں، جس عورت کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ صحابی یا صحابیہ ہیں، تو اب یہ جنتی ہو گئے،
اب ان کو اللہ کی رضا مل گئی، اس پر ایمان لانا یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد میں تبدیلی کرنا اور انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، اور انسانوں کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے تقریباً 1.25 لاکھ نبی اور رسول بھیجے۔ اب انسانوں کو اوپر چھوڑ دیا کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نبیوں کا راستہ اختیار کرتے ہو یا شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پاور اور پوری طاقت دے رکھی ہے۔ تو شیطان ہر دور میں یہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، جو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، تو اب ہر دور میں شیطان کی محنت اس کے الٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے خلاف لوگوں کو لے جایا جائے، نبی کے خلاف لوگوں کو لے جایا جائے۔ یہ نبی جنت کی طرف لے جا رہے ہیں تو اب شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف لے جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ، جو دین لے کر آئے، اب شیطان کا کام یہ ہوا کہ وہ اس کے خلاف لوگوں کو بہکائے۔ حضور کے زمانے سے ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضور کی ذات کا انکار کیا، یعنی یہ کہا کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں۔ حضور کے زمانے میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ اپنے امتیوں کو یہ بتلا کر گئے ہیں کہ دیکھو میرے بعد 30 دجال اور کذاب یعنی دھوکے باز، فراڈیے، جھوٹے یہ آئیں گے جو یہ کہیں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ مسلمانوں یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے حضور کی ذات کا انکار کیا۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا اور انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور انگریز کو یہ لگا کہ اب ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا ہتھیار ہمارے سامنے ڈال چکے ہیں، اور انگریز مطمئن ہو گیا، تب اسے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ جتنے بھی لوگ ہندوستان کے تھے سب نے ہتھیار ڈال دیا، لیکن مسلمان اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو دیندار ہیں یہ ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کیے جا رہے ہیں۔ 100 سال گزر گئے، اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں لوگ 10 سال میں مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، 100 سال کے بعد بھی یہ لگے ہوئے ہیں کسی طرح انگریز کو بھگایا جائے۔ تو اس نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کو یہ رزلٹ اس نے نکالا کہ ان کے مذہب نے جو ان کو یہ حکم دیا ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو اور اس کے خلاف جہاد کرو، ظلم کو روکو، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ اور شہادت کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، شہید کا جو مقام بتایا گیا ہے، تو ان کو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ اب کیا کیا جائے؟ جہاد کا انکار کرایا جائے۔ اور میں اس بات کو واضح کرتا چلوں، آج دنیا میں اسی وجہ سے پوری پلاننگ کے ساتھ ایسے لوگ پیدا کیے گئے جو شریعت کے خلاف کام کریں، معصوموں کو ماریں، ظلم کریں اور اسے جہاد کا نام دیں تاکہ جہاد کو بدنام کیا جا سکے۔ آج بھی خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، جو معصوم پر حملہ کر رہا ہے، جو معصوموں کو نشانہ بنا رہا ہے اور وہ اسے جہاد کا نام دے رہا ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ایک بڑا مقدس عمل ہے جو ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، جو مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاتا ہے، اور ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اور پوری پلاننگ کے ساتھ پہلے جہاد کو بدنام کیا گیا، پھر جو حقیقی مجاہدین ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ یہ مستقل ایک ٹاپک ہے، اس پر ہمیں بات نہیں کرنا۔ انگریز نے کیا کیا
کہ شریعت میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی. شریعت میں تبدیلی کون کرے گا؟ نبی کرے گا، جو اللہ کا میسنجر ہے. وہ بتائے گا کہ اللہ نے اب اس حکم کو ختم کر دیا ہے. مثلا 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اب نہ یہ 4 ہو سکتی ہیں نہ 6 ہو سکتی ہیں. 5 طے ہو گئی تو اب قیامت تک 5 رہیں گی. اب خدا نہ ایک فرض کریں، ایک امیجن کریں کہ اگر کسی نئے نبی کو آنا ہوتا تو وہ آ کر کہہ دیتا کہ بھائی آج سے نمازیں 4 ٹائم کی ہیں تو 4 ٹائم کی ہو جاتی، آج سے نماز 6 ٹائم کی ہے تو 6 ٹائم کی ہو جاتی. لہذا جہاد کا انکار بھی کون کر سکتا ہے؟ نبی کر سکتا ہے. جہاد ایک شریعت کا فریضہ ہے. عام آدمی چاہے عالم ہو، چاہے بڑا پیر ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ اسے ختم نہیں کر سکتا. تو انگریزوں نے ایک شخص کو ہائر کیا جس کا نام مرزا غلام احمد تھا، اور اس کو ٹرینڈ کیا، اس کو پیسے دیے، افراد دیے، اور اس نے 1980 کے پیریڈ جو ہے 1880 کا اور 90 کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ اب جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب انگریز کے خلاف جہاد لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اب وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مدنی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. یعنی حضور نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ظلم کے خلاف وہ مدنی زندگی میں کیے ہیں، مکی زندگی میں تو برداشت کیا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اب مسلمانوں کے لیے آئیڈیل مکی زندگی ہے تاکہ وہ انگریز کے خلاف سر نہ اٹھائیں اور ظلم برداشت کرتے رہیں. اسی طرح ایک شخص پیدا ہوا، غالباً اسے بھی انگریزوں کی شے ملی، جس کا نام تھا غلام احمد پرویز. اس شخص نے حدیثوں کا انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور بہانہ یہ بنایا کہ حدیثیں اتنی بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیثوں کا اب کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس نے کہیں. اس نے حدیث کا انکار کیا. اب ظاہر سی بات ہے، قرآن حدیث کے بغیر ہم قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. حدیث کے بغیر تو ہمارا 95% دین ہی ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو احکامات دیے، ان کو ڈیفائن کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو، اب نماز کیسے پڑھنا ہے اس کو تفصیل سے حضور نے بیان کیا ہے جو احادیث میں موجود ہے. اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں موجود ہیں. اس نے حدیث کا انکار کر دیا تو حضور کی بات کا انکار کر دیا. بہت سارے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا. لیکن مجھے آج جس کا تذکرہ کرنا ہے، پڑوس ملک میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ان کو سنتے ہیں. یہ صاحب جو ہیں وہ اتحاد امت کا نام لیتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور امت کو صحابہ کرام سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں. اور خالی صحابہ سے نہیں، جو بھی سلف صالحین ہیں، اکابر ہیں، اہل اللہ ہیں، ان سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ہمارا پورا کا پورا دین یہ اعتماد پر بیسڈ ہے. ہمیں محمد رسول اللہ پر اعتماد ہے. بھائی ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ بنا دیکھے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اعتماد ہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا. ایک شخص مکے میں آیا، اس نے کہا اللہ ایک ہے، اس کا یہ انٹروڈکشن ہے، یہ تعارف ہے، لوگ ایمان لیا ہے، مان لیا. یہ کیا چیز ہے؟ اعتماد کیا نا. صحابہ کرام پوری دنیا میں دین لے کر پہنچے، یہاں 4-6 ہزار کلومیٹر دور ہندوستان آئے. یہاں والے کیا جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ یہاں والے کیا جانتے تھے کہ قرآن کیا چیز ہے؟ کیا یہاں والوں نے جبرائیل امین کو اترتے دیکھا تھا؟ صحابہ نے آ کر بتلایا، یہاں والوں نے یقین کر لیا، اعتماد کیا صحابہ پر. اور پھر ہم نے ان پر اعتماد، ان کے بعد والوں نے ان پر اعتماد کیا، ان کے بعد والوں نے ان پر اعتماد کیا. اسی طرح پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے اپنے بڑوں پر اعتماد کیا، ایمان پر چل رہے ہیں، ہمارے بعد والے ہمارے اوپر اعتماد کریں گے، وہ ایمان پر چلیں گے، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو صاحب ہیں جن کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ
امت کا سلف صالحین سے اعتماد کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور چونکہ عام آدمی یہ دین پڑھا تو نہیں ہے تو وہ پکڑ بھی نہیں پاتا کہ کہاں پہ انہوں نے ڈنڈی ماری۔ اور خاص طور پر میں نے جو بات بہت تفصیل سے پچھلے کئی جمعوں میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم ان پر گفتگو کر کے یہ کہیں کہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی، ہم کو یہ اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ، جب اللہ نے اعلان کر دیا ہر صحابی جنتی ہے تو اب ہماری آپ کے اوقات کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا وہ اللہ میاں جانے۔ بھائی ایک بات مجھے بتائیے، کیا صحیح کیا غلط یہ کس نے طے کیا؟ اللہ نے طے کیا نا۔ آج ہم جس چیز کو ہم کہتے ہیں زنا حرام ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ یہی تو لاجک دیتے ہیں، بھائی حرام کیوں ہے؟ دونوں انسان ہیں، اپنی مرضی سے اگر کر رہے ہیں، دونوں کا جسم ہے، اپنی مرضی کے مالک ہے، تو اس میں حرام والی کون سی بات آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے دنیا بنائی، جس نے انسان کو بنایا وہ کہہ رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہو صحابہ کرام میں آپس میں لڑائی ہوئی، فلاں غلط تھے، تو یہ غلط صحیح کا پیمانہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہم آپ ڈیسائیڈ کریں گے؟ جس رب نے غلط صحیح کا پیمانہ بنایا وہ رب انہیں جنت بھیجنے کو تیار ہے۔ تمہارے ناک میں، تمہارے پیٹ میں کیوں مرول اٹھ رہا ہے بھائی؟ تو چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے سیدنا حضرت علی ہوں، آپ جتنی بڑی لمبی چوڑی تقریر کریں کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، حضرت امیر معاویہ نے وہ کیا، حضرت علی نے یہ کیا، خلاصہ یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ان سب کے باوجود وہ سب جنتی ہیں۔ ہم یہاں پیدائش سے لے کر موت تک پوری عمر سجدے میں پڑے رہیں، تب بھی ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے تمام اعمال کے ساتھ 100% گارنٹی ہے کہ وہ سب جنت میں جائیں گے، اللہ اعلان کر چکے ہیں۔ تو ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں جو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور صحابہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے بے پناہ جھوٹ ہیں۔ ابھی اس وقت میرے فون میں واٹس ایپ میں ابھی اس وقت 36 ویڈیو ایسی پڑی ہوئی ہیں 3-3 4-4 منٹ کی، جس میں مرزا صاحب نے کبھی کچھ اور بات کہی، کبھی کچھ اور بات کہی، یعنی غلط بیانی ان کی کہ آج یہ کہہ رہے ہیں، 1 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں، 1 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں۔ جس کو دیکھنا ہو آ کر دیکھ لے، ابھی میں نے آج ہی ڈاؤن لوڈ کی جس میں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو یہ قادیانی حضور کی ذات کا انکار کرنے والے، حدیث کا انکار کرنے والے، یہ حضور کی بات کا انکار کرنے والے، اور صحابہ کرام کو جہنمی بنانے والے یا کسی ایک صحابی کو جہنمی بنانے والے، یہ حضور کی جماعت کا انکار کرنے والے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں شریعت کے، اور یہ تینوں لوگ، اور ایک فتنہ ہے شکیلیت۔ ایک اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں اس میں یہ بتلایا کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ ایک شخص شکیل بن حنیف دربھنگہ کا رہنے والا تھا، اور پہلے جماعت میں جاتا تھا۔ ظاہر ہے جماعت میں کیا جاتا ہوگا، وہ تو اگر ڈھنگ سے جماعت میں جاتا تو سدھر جاتا، لیکن اب جیسی نیت ویسی برکت۔ کہتے ہیں کہ آپ اللہ والوں کے پاس جس نیت سے جاؤ گے وہی ملے گا۔ دنیا کمانے جاؤ گے دنیا ملے گی، دین کمانے جاؤ گے دین ملے گی۔ وہ ہو سکتا ہے وہ دنیا ہی کی نیت سے گئے ہوں، تو وہاں وہ ذرا بہک گئے اور انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور بڑی تعداد میں نوجوان ان کا شکار ہو گئے۔ پھر وہ کافی معاملات ہوئے دلی میں، اب وہ اورنگ آباد میں ہیں اور ان کو سرکاری پروٹیکشن بھی ملا ہوا ہے، اور بڑی تعداد میں ان کے جو نوجوان ہیں، مبلغین ہیں، وہ آپ کو تعجب ہوگا ہمارے آپ کے محلے میں ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے اشرف آباد میں، لال بنگلے میں، کے ڈی اے میں، اور نوجوانوں کا ایمان ضائع کر رہے ہیں کہ یہ مہدی ہیں، بیعت کرا رہے ہیں۔ ایمان چلا گیا، ختم ہو گیا، کفر کا فتویٰ ہے ان پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب 10 منٹ میں ذرا کام کی بات سنیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہمارے سامنے 2 طرح کے چیلنجز ہیں، ایک کا تعلق ہماری جان سے ہے، ایک کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے ظاہر میں، میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ایک پولیٹیشین ہے لیڈی، انہوں نے اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے ٹویٹ کیا، تو میں پڑھنے لگا اس پہ لوگوں کے کمنٹ، تو مجھے یہ لگا کہ اگر واقعی میں کوئی صاف دل آدمی آدھا گھنٹہ نیوز چینل دیکھ لے اور لوگوں کمنٹ دیکھ لے تو وہ دل کا مریض ہو جائے گا۔ اتنا سماج اندر سے سڑ چکا ہے اور اتنے ذہن گندے کیے جا چکے ہیں یا گندے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ کچھ چل رہا ہے، مسلمانوں کو
ٹارچر کرنا مینٹلی، اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنا، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا اور ایسے گھناؤنے الزام لگانا کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو، ریپ کا الزام لگانا دوسرے، یہی سب تو کر ہی رہے میڈیا۔ اور پھر جو حکومتی وزراء ہیں ان کے آئے دن کے بیان بازی، اور پھر جو مظالم ہیں جھوٹے کیسوں میں پھنسانا، بلڈوزر کارروائی، فلانے جو کچھ ہو، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک طرف یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہر مسلمان اس سچویشن پر بے چین ہے۔ کمزور سے کمزور عمل والا بھی مسلمان ہو تو وہ اس سچویشن پر بے چین ہے، تشویش میں مبتلا ہے، فکر مند ہے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، فکر مند ہونی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری جان سے ہے، اور جان تو بہرحال جانی ہے۔ جان بستر پہ جائے، ہاسپٹل میں جائے، میدان میں جائے، فطری جان جائے یا سڑک حادثے میں مرے یا کسی ظالم کے ظلم سے مرے، چاہے بھوک سے مرے، جان جانی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آج مثلا اسرائیل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ کرے یہ حل ہو جائے، اسرائیل فلسطینیوں کی زمین چھوڑ دے اور فلسطینی آزاد ہو جائیں، اپنی زمین پر پوری اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، مسجد اقصی میں عبادت کریں، تو کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ موت پھر بھی آنی ہے۔ اسی حقیقت کو وہ سمجھ گئے، تبھی تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ آج اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہے اور زمین اسرائیل کے حوالے کر دی تب بھی موت آنی ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، مان لیجیے ہماری حکومت آ جائے، ہماری سے مراد انصاف پسند لوگوں کی، اور وہ سب کے ساتھ انصاف کریں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، مسلمانوں کا معاش بہت اچھا ہو جائے، کاروبار بہت اچھا چلنے لگے اور خوب سب تعلیم یافتہ ہو جائے اور بہت اچھا ماحول ہو، تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت پھر بھی آنی، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے جان کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اصل مسئلہ ایمان کا ہے جو ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور جن لوگوں کا تذکرہ ابھی کیا گیا، حضور کی ذات کا انکار کرنے والے، بات کا انکار کرنے والے، جماعت کا انکار کرنے والے، ایک جھوٹے شخص کو مہدی ماننے والے، آپ کو معلوم ہے گزشتہ کئی سالوں سے ان کو اس ملک میں وہ محنت تو کر ہی رہے ہیں، ہمارے کانپور میں کر رہے ہیں، کئی ضلعوں میں کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں، لیکن علماء کرام کھل کر ان کا رد بھی کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ سرکاری پروٹیکشن مل رہا ہے، ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے۔ ایکس مسلم نام سے تنظیم بنائی گئی کیرل میں، جن کا آفس بنایا گیا، ان کا کام صرف یہ، ان کو باقاعدہ بڑے بڑے فنڈ الاٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ تم صرف دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہم پہلے مسلمان تھے، ہم نے اسلام میں یہ خرابی دیکھی، یہ خرابی دیکھی، یہ خرابی دیکھی، اس لیے ہم اسلام چھوڑ کر دوسرے دھرم میں آ گئے۔ یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس وقت ہماری کوئی گلی، ہمارا کوئی محلہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں، یہ جو ہماری پاکٹوں میں موبائل رکھے ہیں، اس حوالے سے ہر شخص کی جیب محفوظ نہیں ہے، ہر شخص کے ایمان پر تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ چونکہ ہم نے دین نہیں پڑھا، چونکہ ہم نے شریعت نہیں پڑھی، چونکہ ہم نے صحیح عقیدہ نہیں پڑھا، اس لیے ہمارے بہکنے کے چانسز 99% ہوتے ہیں۔ دین کے نام پر ہم ان کو سن رہے ہیں یوٹیوب پہ، ہمیں کیا پتا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں پڑوس میں جن کا نام جاوید احمد غامدی ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت ان کی بڑی سافٹ بیہیویئر ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز میں پولائٹ اس میں بات کرتے ہیں تو لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ منکر حدیث ہیں، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت لاجک بیس بات کر رہے ہیں، بڑا فیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، جبکہ اگر کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو 2 منٹ میں ان کی ساری باتیں ہوا ہو جائیں گی۔ چونکہ عام آدمی پڑھا لکھا نہیں تو وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ہمارے نوجوانوں پر، ہم پر یہ تلوار لٹکی ہوئی، یا تو وہ بے دین ہو رہے ہیں، بالکل انہیں دین سے مطلب نہیں، نہ مسجد سے مطلب، نہ بیان سے مطلب، اور ذرا سا شوق پیدا ہو رہا ہے تو سن کس کو رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو سن رہے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم سب، چونکہ ہم دین پڑھیں، یا تو ہم سب دین پڑھیں، یا تو ہم سب اس پر محنت کریں، اور ظاہر ہے ہر آدمی یہ کر نہیں سکتا، تو آسان طریقہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے دین پڑھا ہے، جن لوگوں نے محنت کی ہے، جن لوگوں نے 10-10 15-15 سال دال روٹی کھا کر اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، ہم ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تاکہ بھائی مریض ہیں
کوئی آدمی مریض ہے، خود ڈاکٹر نہیں، اپنی مرضی سے دوا نہیں لے سکتا اور ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہیں چاہتا، تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ دین ہم پڑھے نہیں ہیں اور دین پڑھنے والوں سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو دو ہی آپشن ہے، یا تو ڈاکٹر بنو یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یا تو دین پڑھیں، خود عالم بنے، یا پھر عالموں سے تعلق مضبوط کریں۔ تو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا، پورے ملک کے علماء بے چین تھے کہ پہلے ہم کام کر رہے تھے، اب تو ان کو باقاعدہ سرکاری پروٹیکشن مل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو کیا کیا جائے، اب آگے ہم کس طرح اپنے نوجوانوں کو بچائیں اور اس طرح ایمان کے ڈاکوؤں کو کاؤنٹر کریں، اس پر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کے لیے پورے ملک سے 350 سے زائد علماء کرام کانپور تشریف لا رہے ہیں 7، 8، 9 نومبر کو۔ آج 3 تاریخ ہے، 4 دن کے بعد آپ کی اسی اشرف آباد مسجد میں ملک کے کئی صوبوں سے، دہلی، ہریانہ، ہماچل، جموں کشمیر، اتراکھنڈ، مہاراشٹر، کرناٹک، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، تلنگانہ، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، راجستھان، ان تمام صوبوں سے اور اپنے یو پی کے بہت 35-40 اضلاع سے تقریباً 350 علماء آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اکابر میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، دارالعلوم وقف کے محتمم مولانا سفیان صاحب، ندوے کے ناظم مولانا بلال صاحب، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے مفتی صالح صاحب، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مفتی راشد صاحب اور مفتی سلمان صاحب، اور حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب لکھنؤ سے، مولانا افضال الرحمان صاحب ہردوئی سے، مولانا عبدالقوی صاحب بڑے عالم حیدرآباد سے، مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیر سے، مولانا طلحہ صاحب بھیونڈی سے، مولانا یحییٰ نعمانی، یہ سب اکابر الگ الگ نشستوں میں رہیں گے۔ 7 تاریخ کی صبح سے 9 تاریخ کی شام تک الگ الگ نشستوں میں صبح و شام کے پروگرام ہوں گے الگ الگ موضوعات پر، اور 9 کی شام کو مغرب کے بعد سے لے کر رات 10، ساڑھے 10 بجے تک کرسٹل لان، یہ جو روڈ کے پار کر کے یو پی ٹرینڈی، وہاں پروگرام ہوگا جس میں عوام کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ اور 3 دن یہ علماء یہاں رہیں گے اور مشورہ ہوگا، چیزیں طے ہوں گی، پھر اس کے بعد پورے ملک میں نکل کر کام کریں گے۔ تو یہ پروگرام ہو رہا ہے جس کی میزبانی ہماری آپ کی ہے۔ یہ ہماری آپ کی خوش بختی ہے کہ ان اکابر نے اس عظیم کام کے لیے، ایمان کی، عقیدے کی اس محنت کے لیے اس جگہ کو چنا ہے اور ہم لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی۔ ان میں سے ایک ایک شخصیت ایسی ہے جس کو دیکھنے اور سننے کے لیے لوگوں کو سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری شخصیتیں ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بھی خدمت کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ میں سوچتا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید اس کا اعلان نہ کروں، تذبذب میں تھا کروں نہ کروں، لیکن ظاہر ہے یہ سب آ رہے ہیں، ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا، ان لوگوں کے آنے جانے کا، رہائش کا، پھر پروگرام کا، ایک بہت بڑا اماؤنٹ اس میں خرچ ہوتا ہے، اور یہ سارے خرچے آپ حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ آن ایئر تو بتلا نہیں سکتے کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، کہ وہ پرسنل میں آ کر کوئی پوچھ لے کیا کیا خرچہ ہوتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس پروگرام میں اپنا تعاون کرے، اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ لگائے، اور اس یقین کے ساتھ لگائے کہ عقیدے کی محنت پر اگر ہم اپنا کچھ صرف کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ وقت ہو گیا، 2 منٹ اور لوں گا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو آخری نشست ہے جو کرسٹل لان میں ہوگی 9 تاریخ کو جمعرات کو مغرب کے بعد، اس میں ہم سب شریک ہوں اور علماء کرام کے بیانات سنیں۔ 2 باتیں اور سن لیجئے۔ نمبر 1، ان تینوں دنوں میں عشاء کی نماز کا وقت بدلے گا۔ جو 5 وقتہ نمازی خاص طور ان کے لیے 8:30 پہ نماز ہو رہی ہے، چونکہ پروگرام مغرب بعد سے 10 بجے تک چلے گا، تو یہ 3 دن تھوڑا سا اتنا آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ عشاء کی نماز 9:45 بجے، پروگرام 9:45 چلے گا، اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز ہوگی۔ تو آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں، اتنا کوآپریٹ کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور کبھی بائی چانس ضرورت پڑی، دن کی نشست میں ہمیں ٹائم زیادہ ضرورت پڑی، تو ہو سکتا ہے 15 منٹ 20 منٹ ظہر کی نماز کا ٹائم بھی آگے بڑھا دیا جائے، اس میں آپ کا کوآپریٹ مل جائے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اور یہ ہر سال کے لیے، یہ خالی پروگرام کے لیے نہیں، یہ جو مسجد ہے یہاں کا ایک نظام ہے، غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ جاجماؤں کی سب سے پرانی مسجد ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کی قربانی اسی مسجد کے لیے، اور سب سے زیادہ لوگ یہی مدفون ہیں۔ تو ایک نظام کے تحت کوئی بھی کام ہوتا ہے، چاہے مدرسہ ہو، اسکول ہو، مسجد ہو، ایک نظام کے تحت چلتی ہے۔
یہ جو استنجا خانوں کا نظام ہے اس مسجد میں وہ بے قابو ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے. مسجد میں استنجا خانے بنتے ہیں نمازیوں کے لیے. تو یہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو جمعہ کے نمازی ہیں یا جمعہ کے نمازی جمعہ کے دن ورنہ 5 وقتہ نمازی کے علاوہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے علاوہ لوگ یہاں استنجا خانہ استعمال کرنے کے لیے نہ آئیں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض غیر مسلم بھی آ رہے ہیں استعمال کرنے کے لیے اور بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ عورتیں تک آئی ہیں استعمال کرنے کے لیے. مسئلہ یہ کہ اگر ہم ان کو ٹوکیں تو کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی آبجیکشن نہ کرے. تو یہ جی چاہا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیا جائے کہ جو نمازی ہیں یہ استنجا خانے نمازیوں کے لیے ہیں. وہ نمازی آئیں تو ان کو صاف ستھرے استنجا خانے ملیں, پاک استنجا خانے ملیں. اور ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں, پاکی ناپاکی نہیں ہو پا رہی ہے, گندے ہو رہے ہیں. حالانکہ صفائی کرنے والا لگا ہے, اچھا خاصا اماؤنٹ خرچہ ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی بیچارے ہمارے نمازی آئیں اور ان کو استنجا خانہ گندا ملے تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ تو اب سے اس کا خیال رکھنا ہے, خاص طور پر ان پروگراموں میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے, ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تعاون کی اور شرکت کی توفیق عطا فرمائے.